السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل مزنہ کچن۔ ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے 1 کلو فش لی ہے، کانٹوں والی، آپ کوئی بھی فش لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر جائے گا 1 ٹیبل سپون لال مرچ، 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ، 1/4 چمچ ہلدی، 2 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ اور 3 سے 4 چمچ نیمبو کا رس ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم فش پر لگا لیں گے۔ میں نے سب سے پہلے لیموں کا رس ایڈ کر لیا اور اس کے بعد باقی تمام مسالے ڈال دیں گے۔ مسالے ہم نے ایڈ کر لیے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے مسالوں کو اچھی طرح فش پر لگا لیں گے۔ میں نے اچھی طرح مسالے کو فش پر لگا لیا اور اس کے اندر نمک کا حسب ذائقہ استعمال کریں گے اور خاص طور پر نمک کا خیال رکھیں گے کیونکہ فش پر پہلے ہی نمک لگا ہوتا ہے۔ اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے۔ اب میں نے آئل لے لیا فرائی کرنے کے لیے، اسے فل گرم آئل کے اندر فرائی کریں گے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اب میں فش کو آئل کے اندر فرائی کر لوں گی۔ ایک ایک کر کے احتیاط سے فش کے پیسز ڈال لیں گے اور فش کو ہم آئل کے اندر 4 منٹ کے لیے فرائی کریں گے۔ 1 منٹ کے بعد میں نے اس کی سائڈ چینج کر لی۔ چار منٹ فرائی کرنے کے بعد اب میں اس کو نکال لوں گی۔ اب میں نے ایک ایک کر کے فش کو نکال لیا۔ اور جو فش رہ گئی تھی اس کو بھی میں فرائی کر رہی ہوں۔ یہ ساری فش تیار ہو چکی ہیں۔ دوسرا پروسیس ہے بریانی مسالہ بنانے کا۔ میں نے آئل آدھا کپ لیا تھا اور اس کے اندر 3 بڑے پیاز سلائس میں کاٹ لیے تھے اور ان کو ایڈ کر لیا اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ پیاز براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں نے 4 عدد سبز الائچی ڈالی ہے۔ پیاز گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا اور 1 ٹیبل سپون میں نے ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالا ہے۔ اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ ادرک لہسن کے پیسٹ کو ہم اچھی طرح فرائی کر لیں گے۔ اس کے اندر میں نے 2 عدد ٹماٹر کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا، وہ پیسٹ ڈال دیا۔ ٹماٹر کے پیسٹ کو بھی ہم اچھی طرح فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں ٹماٹر کا پیسٹ اچھی طرح فرائی ہو چکا ہے تو میں نے اس کے اندر 2 عدد دار چینی، 1 چمچ زیرہ، 1 چمچ کوٹا ہوا زیرہ اور 2 سے 3 عدد تیز پتے وہ شامل کر دیے۔ مسالے کو ہم اچھی طرح فرائی کریں گے۔ اس کے اندر میں نے 1 کپ دہی ایڈ کیا۔ اس کے اندر میں اب بریانی مسالہ ڈالوں گی، نیشنل والوں کا تھا میرے پاس۔ اس کے ساتھ ذائقہ اور خوشبو بہت اچھی آئے گی۔ میں نے پورا پیکٹ ڈال لیا اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے۔
اور اس کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک یہ آئل نہ چھوڑ دے۔ مسالے نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے اندر میں نے 2 مرچیں کٹی ہوئی ڈالی ہیں اور 4 مرچیں میں نے کٹ لگا کے ثابت ایڈ کر دی۔ اس کو ہم اچھی طرح اور بھون لیں گے۔ مسالے کے اندر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں مسالے نے آئل چھوڑ دیا۔ تو اس کے اندر ہم آدھا کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ دوبارہ مسالے نے گھی چھوڑ دیا۔ اب ہمارے پاس تیسرا پروسیس چاول بوائل کرنے کا ہے۔ تو اس کے اندر میں نے نمک 1 چمچ ڈالا تھا، آپ اس پہ ضرورت ڈال سکتے ہیں، اور 2 سے 3 میرے پاس تیز پات تھے۔ 3 سے 4 چمچ سرکے کے ایڈ کریں گے، اس سے چاول بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں۔ 2 سے 3 چمچ میں نے آئل ایڈ کیا۔ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور بوائل آنے تک چھوڑ دیں گے۔ یہاں میں نے 2 گلاس چاول لیے تھے، ان کو آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا۔ چاولوں میں بوائل آ گیا ہے تو اس کے اندر اب میں چاول ایڈ کر دوں گی۔ بریانی کے لیے چاولوں کو 60% بوائل کریں گے، تو ہاف چاول میں نے نکال لیے تھے اور جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا ان کو چاولوں کے اوپر ڈالیں گے۔ اس کو اچھی طرح پھیلا کر ڈالیں گے۔ اس کے اوپر دوسری تہہ میں نے پھر دوبارہ چاولوں کی لگائی تھی اور اس کو اچھی طرح پھیلا لیں گے۔ اب ہم دوسری تہہ کے اوپر فش رکھیں گے، تو میں باری باری کر کے فرائی کی ہوئی فش رکھ لوں گی۔ میرے پاس جو باقی مسالہ بچ گیا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی۔ مسالے کو ہم اچھی طرح پھیلا لیں گے۔ اب تیسری تہہ اس کے اوپر پھر چاولوں کی لگائیں گے۔ اب چاولوں پر زردہ رنگ ایڈ کریں گے۔ میں نے ہرا دھنیا اور پودینہ چاپ کر لیا تھا، وہ چاولوں کے اوپر ڈال لیں گے۔ اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں۔ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ چاولوں کو ہم مکس کر لیں گے، احتیاط سے مکس کریں گے کہیں چاول ٹوٹ نہ پائے۔ چاولوں کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ فش بریانی کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا، اسے پودینے اور دھنیا کی چٹنی کے ساتھ سرو کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔